ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، آسمانی آفتیں کیوں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے ناراضگی کے اسباب کیا ہیں، کن وجہ سے یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کے اسباب، ایسے کون سی وجوہات ہیں کہ اللہ ہم سے اتنے ناراض ہو چکے ہیں، اس قسم کے حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت 15 گناہ کرے گی، جب میری امت کے اندر 15 گناہ عام ہو جائیں گے، اس وقت یہ انتظار کریں تیز آندھیوں کے، زلزلوں کے، چہروں کے مس ہو جانے کے، آسمان سے پتھر برسنے کے، سیلاب آنے کے انتظار کرنا شروع کریں۔ آج دیکھیں سارے کے سارے وہی حالات، آج تیز ہوائیں چلنا شروع ہو چکی ہیں، سیلاب آنا شروع ہو چکے ہیں، زلزلے آ رہے، پتھروں کی بارش آسمان سے نہیں ہوئی لیکن جن گھروں کے اندر ہے، اور جس جگہ سیلاب آیا ہے وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ سیلاب کی عجیب سی کیفیت تھی۔ ہم نے پہلے بھی بڑے پانی آتے دیکھے ہیں، پانی کے ریلے آتے ہم نے دیکھے، لیکن اس مرتبہ جو پانی آیا جہاں آگے پتھر تھے، درخت تھے، پانی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، تو گویا کہ یہ پتھروں کی بارش ہی تھی۔ وہ گھروں کے اندر ایسے ایسے پتھر تھے کہ انسان دیکھ کے ویڈیو کے اندر دیکھ کے حیران ہو جاتے جو سامنے موجود تھے ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری امت 15 گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی، اس وقت آپ انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے پتھر برسیں گے، زلزلے آئیں گے، سیلاب آئے گا اور حالات کا شکار ہو جائے گی۔ سب سے پہلا گناہ کہا کہ سرکاری مال کو ذاتی مال سمجھا جائے گا، سرکاری مال کو، مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھا جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں جس کے پاس جو عہدہ ہے، میں نہیں کہتا وزیر اعظم ایسا ہے، ہمارا فلاں ایسا ہے، کسی کے بارے میں نہیں، اس سے پہلے کبھی ان پہ بات کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، جس کو جس عہدے میں جہاں جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے۔ جو عہدے میں بیٹھ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں میری ملکیت ہے، سارا پیسہ میرا ہے، پھر وہ اپنے بچوں کی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ دلوائے گا، پھر اس کے گھر کے سارے مسائل بدلنا شروع ہو جائیں گے، پھر وہ اپنے لیے کوٹھیاں بنائے گا، گاڑی۔ آج دیکھیں نا، جس کے پاس تھوڑا سرکاری افسر بن گیا اس کے گاڑیوں کے پیٹرول فری ہو جاتے ہیں، اور سب کچھ اپنی گاڑیوں کو ذاتی استعمال میں سرکاری استعمال، گاڑیاں ان کو ذاتی استعمال میں استعمال کی جاتی ہیں، اور اپنے ذاتی جتنے کہا کہ سرکاری جتنی آمدن ہے، سرکاری مال کو ذاتی مال سمجھا جائے گا۔ حالانکہ ہم جس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کی ہم زندگی کو دیکھیں، اللہ کے نبی نے جو 13 سال اللہ کے نبی کی نبوت کے تھے، پھر خلفائے راشدین کا وقت گزرا ہے، انہوں نے کس قسم کا زمانہ پایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے کس قسم کے حالات گزارے ہیں، اور اللہ کے نبی کے خلفائے راشدین نے حکومت کیسے کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، سخت گرمی ہے، اور اللہ کے نبی کہ یہ صحابی 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے سخت گرمی کے اندر بھاگ کے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی رسول دیکھتے ہیں، کہا خیریت تو ہے امیر المؤمنین؟ کہا مال غنیمت کے ایک اونٹ بھاگ کے چلا گیا ہے، میں اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے کرتے میں آیا، میں نے کہا امیر المؤمنین نظر نہیں آ رہے، کسی نے بتایا کہ جہاں مال غنیمت کے اونٹ چل رہے ہیں وہاں جا کے دیکھو۔ کہا جب میں وہاں گیا تو امیر المؤمنین کے ہاتھ میں تیل ہے اور ان اونٹوں کی مالش کر رہے ہیں، خود ہی خدمت کر رہے ہیں، خود ہی چرا رہے ہیں کہ یہ مال غنیمت یا امت کا یا عوام کا مال ہے، اس میں سب کا حق ہے۔ اور ہمارے حکمران کیسے ہیں، ہمارے سربراہ، ہمارے بڑے کیسے ہیں؟ تو کیا کہا کہ سرکاری مال کو ذاتی مال سمجھا جائے گا۔ آج جو حالات پہ حالات آ رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ ہے، عجیب واقعہ اہل سیر نے لکھا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ عمر بن علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ ہے، اور ایک آدمی ہے، ایک چرواہ ہے، وہ بکریاں بھی چرا رہا ہے اور اس کے ساتھ بھیڑیے بھی ہیں۔ تو وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا ہوا کہ اس بھیڑیے نے بکری کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس نے فوراً خط لکھا، کہا کہ امیر المؤمنین کا انتقال تو نہیں ہو گیا، عمر بن عبدالعزیز زندہ ہیں؟ تو بتایا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب اس نے کہا کس وقت انتقال ہوا، بعینی یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا، بعینی اسی وقت ان کا انتقال۔ جب حاکم جو ہوگا، جب ہمارے حکمران انصاف والے ہوں گے، عدل والی زندگی گزاریں گے، تو آگے جتنی بھی رعایا ہے، عوام ہے، اللہ ان کے اندر بھلائی کے فیصلے کریں گے۔ بھلائی کے فیصلے اس وقت ہوں گے جب ہمارے حکمران ٹھیک ہو۔ تو سب سے پہلے گناہ کیا کہا کہ جو حکمران ہے جس کو سرکاری مال کو اپنا ذاتی مال سمجھیں گے، کہا اس کے بعد دوسرا گناہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا۔ آج ہوتا بھی ایسے ہی ہے، اپنی ذاتی مالیت سمجھتے ہیں،
حالانکہ 40واں حصہ دینا ہے، 40واں، چوتھا حصہ نہیں، پہلی امتوں پہ کہا چوتھا حصہ دینا تھا، آج کا 40 کے پیچھے 1 روپیہ دینا ہے، 100 کے پیچھے 2.5 روپے، لاکھ کے پیچھے 2.5 ہزار، اتنی زیادہ بنتی بھی نہیں ہے، لیکن لوگ نہیں دے رہے، کہا کہ اس کو تاوان سمجھا جائے گا۔ تیسرا کہا امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں کسی کے پاس کوئی امانت رکھ لے تو اس کو وہ ذاتی ملکیت جب کوئی مانگے وہ مجھ سے خرچ ہو گئے فلاں، امانت یہ حکومت بھی ہے، جتنے عہدے ہیں یہ سارے کے سارے امانت ہیں، کہا امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ پھر کہا کہ چوتھی وجہ کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کا اطاعت گزار ہوگا، ماں کا نافرمان ہو جائے گا۔ آج دیکھیں نا، وہ باپ جس نے اس کے لیے جوانی میں کسی قسم کی بھی راحت والا کام نہیں کیا، مشقت کے ساتھ زندگی گزاری، اور اس کو 2-2 3-3 منزل مکان بنا کے دیے، اور اپنے وقت سے بھی اوور ٹائم لگا کے 3-4 گھنٹے زائد کام کر کے کہ میرے بیٹوں کی زندگی بن جائے، اس کے لیے گھر تیار ہو جائے، اس کا سارا کام بن جائے، کاروبار اس کا ٹھیک ہو جائے، لیکن جب باپ بوڑھا ہو گیا، ماں بری ہوگی، شادی اس کی ہوگی، بیوی کی باتوں کے اندر آ کے باپ کو گھر سے نکال دیا، ماں کو برا بھلا کہنا شروع ہو گیا، آپ میری بیوی سے کام کرواتی ہو، میری بیوی سے ایسا کرتی ہو، کہا کہ بیوی کی اطاعت کی جائے گی، ماں باپ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ بیوی کا اپنا حق ہے، ماں باپ کا اپنا حق ہے، ماں باپ کی وجہ سے بیوی کے حقوق ضائع نہ کریں، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کے حقوق ضائع نہ کریں۔ اچھا، ان حق کو کیسے اپنی جگہ پہ رکھیں گے؟ اس کا ہمارے ہاں یہ معاشرے میں اس بات کو ذرا برا سمجھا جاتا ہے، جب اولاد مطالبہ کرتی ہے نا کہ بھئی میں الگ رہنا چاہتی ہوں، تو لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ ہاں، اگر ماں باپ بوڑھے ہیں، خدمت کے محتاج ہیں، تو پھر بیٹے کو چاہیے الگ نہ ہو، اپنی بیوی کو سمجھائے اور خود خدمت کرے۔ بیٹے کا حق ہے، بہو سے خدمت کروانا ضروری نہیں ہے۔ ہم ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے نہیں میری بیوی کا حق ہے وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے، بیوی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے میری ماں کی خدمت نہیں، بیوی کا حق نہیں ہے، حق میرا اپنا ہے۔ بیٹے کا حق ہے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تو اصل طریقہ یہی ہے کہ ماں باپ کو چاہیے جب اولاد شادی کے قابل ہو جائے ان کو الگ گھر، اگر گنجائش ہے الگ گھر بنا دیں، اگر اپن کو خدمت کی ضرورت ہے تو حق تو بیٹے کا بنتا ہے کہ آ کے ان کی خدمت کرنا، حق بیٹے کا یہ بنتا ہے۔ لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ اگر خوشی کی زندگی گزارنا چاہتے تو الگ طور پہ ان کو گھر دیں، پھر اس میں وہ آپ کے حق بھی ادا کریں گے، آپ کی عزت بھی کریں گے، گھر میں روز کے معاملات ہوں گے۔ تو چوتھا گناہ کیا کہا کہ مرد جو ہوگا وہ بیوی کا اطاعت گزار ہوگا اور اپنی ماں کا نافرمان ہوگا۔ کہا پانچواں گناہ یہ ہے کہ دوست کو قریب کیا جائے گا، باپ کو دھکے دے کے باہر نکالے گا۔ باپ کو کہے گا میرے دوست آ رہے ہیں، آپ باہر چلے جائیں، آج میرے دوست آ رہے ہیں، آپ نے بیٹھک میں نہیں آنا۔ کسی مجلس میں جائے گا تو باپ سامنے آ جائے گا تو بیٹا سر نیچے کر دے گا، دوستوں کے سامنے باپ سے کیسے ملوں؟ یہ وہ باپ تھا جس نے مشقتوں والی زندگی گزاری، کس طریقے پہ اس بیٹے کو پال پال کے بڑا کیا۔ کہا کہ دوست کو قریب کیا جائے گا اور باپ کو دھکے دے کے باہر نکال دیا جائے گا۔ کہا مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائیں گی، مسجدوں میں بیٹھے ہوں گے، چیخو پکار شروع ہو جائے گا، سیاسی گفتگو ہو جائے گی۔ یاد رکھیں میں نے پہلے بھی کئی بار یہ بات کہی کہ سیاسی گفتگو نہ کیا کریں، چاہے آپ کا تعلق جس کے ساتھ بھی ہے، سیاسی گفتگو نہ گھروں کے اندر کریں، نہ مسجدوں کے اندر کریں، نہ بس کسی جگہ بھی نہ کریں۔ جب ووٹوں کا دن آ جائے آپ کا دل جس پہ مطمئن ہے، آپ کا جی جس کو چاہتے ظاہر ہے سمجھدار ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، آپ جا کے اس کو ووٹ دے دیں۔ بس گفتگو کرنے سے دلوں میں نفرت آتی ہے، غیبت آتی ہے، چاہے وہ حکمران جیسا کیسا بھی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمان ہے، وہ کافر ہے، جو بھی ہے، ہمیں حق نہیں ہے اس کی غیبت کرنے کا، ہمیں حق نہیں ہے اس کو برا بھلا کہنے کا، وہ جیسا ہے اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہے۔ میرا دل جس کو کہہ رہا تھا میں نے جا کے اس کو ووٹ دے دیے ہے، اس کا انتخاب میں نے کہا گفتگو نہ کریں۔ آپ یوں ہی ہیں، مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہو رہی ہیں، گفتگو کی جا رہی ہے، خاص طور پہ سیاسی گفتگو جب ہوتی ہے آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ ساتواں کہا قبیلے کا سردار جو ہوگا وہ فاسق اور فاجر ہوگا۔ ہر خاندان کے اندر دیکھیں، پیسے کو دیکھیں گے، بڑا کس کو بنائیں گے، جس کے پاس پیسہ ہوگا، یہ نہیں دیکھیں گے متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، حیا والی زندگی ہے یا نہیں ہے، نہیں دیکھیں گے۔ اگر پیسہ ہے تو بس جیسا بھی ہے، پیسے والا ہے تو بس یہی ہمارا بڑا ہے، یہی سب کچھ ہے۔ قبیلے کا سردار فاسق اور فاجر ہوں گے۔ کہا قوم کا جو سربراہ ہوگا وہ سب سے گھٹیا آدمی ہوگا، قوم کا حکمران جو ہوگا وہ گھٹیا ہوگا، یعنی سب سے کیا، کوئی کس طریقے پہ آئے گا، کوئی کس طریقے پہ، قوم کا سربراہ گھٹیا ہوگا۔ کہا نوواں یہ ہے کہ ریشم کا لباس عام ہو جائے گا، شراب پی جائے گی، شراب کو عام کیا جائے گا، گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے والے آلات جو ہیں یہ عام ہو جائیں گے، سستے ہو جائیں گے۔ آج ہے کہ نا موبائل ہے ہر قسم کی، چھوٹے سے چھوٹا موبائل لے اس کے اندر بھی گانے ہیں، سب کچھ اس کے اندر بھی موجود ہے، جیب کے اندر ہے، گھر میں اکیلے کمرے میں کوئی پاس نہیں ہے، ساری دنیا میں وہ گھوم رہا ہے موبائل کے ذریعے، ساری دنیا اس کے سامنے۔ تو کہا کہ جب یہ فحاشی زنا عام ہو جائے گا، چوری عام ہو جائے گی،
کہا کہ جب اس قسم کے حالات ہوں تو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اس وقت انتظار کرو اللہ کی طرف سے پتھر برسنے کا، وہ وقت ہوگا تیز آندھی آئے گی، وہ وقت ہوگا سیلاب آنا شروع ہو جائیں گے، وہ وقت ہوگا زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے، چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ کے نبی کی دعاؤں کی برکت سے پھر اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، ساری امت کو بیک وقت اللہ ہلاک نہیں کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے ان گناہوں